بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے مجھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں نوکری کرتے ہوئے، پر یہ پہلا دن تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور لڑکھڑاتے بھی کیوں نہ۔ آج میں جو کام کرنے جا رہا تھا وہ تھا ہی اتنا گھناؤنا اور کالا کہ کوئی مجھے بھی یہ کام کرتے ہوئے گھبرا جائے، اسے بھی پسینے آ جائیں۔ پھر میں تو ایک شریف گھر کا آدمی تھا، لیکن کیا کرتا، مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا؟ میری اپنی بھی 3 بیٹیاں تھیں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کے پیٹ میں نوالا بھرنے کے لیے میں کسی کی بیٹی کی عزت نیلام کرنے جا رہا ہوں۔ میں جیسے ہی لیبر روم کے اندر داخل ہوا، آج مجھے پہلے سے زیادہ ہنگامے کی آواز آئی تھی۔ ویسے تو ایسے ہنگامے یہاں روز ہوتے ہی رہتے تھے، پر آج ایک آدمی نرسز سے لڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم لوگ مجھے لیبر روم کے اندر ہی رہنے دو، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ آخر میرے رہنے دو، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ آخر میرے رہنے میں یہاں کیا حرج ہے؟ وہ نرسز کہنے لگیں کہ یہ عورتوں کا کام ہے، تم ہمیں کرنے دو، اس طرح تم یہاں اندر نہیں آ سکتے، یہاں باقی بھی عورتیں ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ لیبر روم میں شوہر کے علاوہ ہر قسم کا مرد آ سکتا ہے، سینئر ڈاکٹر سے لے کر صفائی والا تک وہاں پر جا سکتا ہے، اور جس عورت کو کبھی گھر کی دیواروں نے نہیں دیکھا ہوتا، ان بیچاریوں کی عزت لیبر روم میں نیلام ہوتی ہے۔ بہرحال کچھ کر کے ان لیڈی ڈاکٹر اور نرس لوگوں نے مل کر اس آدمی کو کمرے سے باہر ہی نکال دیا۔ میں وہاں صفائی کے بہانے گیا تھا، کسی نرس کی مدد لینا چاہتا تھا۔ ویسے تو یہاں پر موجود سبھی نرسیں سخت طبیعت کی مالک تھیں، پر ثانیہ نرس اکثر مجھے اشارے کرتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 37 سال تھی اور یہ غیر شادی شدہ تھی۔ میں شکل کا اچھا تھا، اسی لیے شاید وہ اکثر میری طرف دیکھ کر متوجہ ہو جاتی تھی اور مجھ سے بات بھی کرنا چاہتی۔ آج تو مجھے ثانیہ سے بھی مدد لینا پڑی تو لوں گا، میں نے دل میں سوچا۔ ثانیہ بھی مجھے دیکھ کر اس طرف آ گئی، اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ آ کر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، اس کا شوہر بڑا ہی غیرت مند بن رہا تھا، اب اسے ہمارے پاس ہی چھوڑ کر گیا ہے۔ جب انسان کی جیب میں پیسہ نہ ہو تو غیرت بھی نہیں جچتی۔ بڑا آیا، ہمیں باتیں سنا رہا تھا، دیکھو ذرا اب اس کی بیوی بے ہوش پڑی ہے۔ یہاں آنے والے لوگ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ ثانیہ نرس یہ باتیں کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اس کی دکھتی رگ پر کیسے ہاتھ رکھنا ہے۔ میں نے کہا، ثانیہ، یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ تم لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اپنی بیویوں کو نہ جانے کتنا پاک پویتر سمجھتے ہیں، اور تم لوگوں کو بد چلن بد کردار۔ ثانیہ اپنا ہاتھ لہرا کر بولی، ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہتے ہو تم، یہ ہمیں ہی برا سمجھتے ہیں۔ اگر اتنے ہی نیک ہیں تو خود کر لیا کریں یہ کام، یا کسی محلے کی دائی کو بلوا لیا کریں، ہسپتال میں اپنی بیویوں کو لے کر ہی کیوں آتے ہیں؟ ثانیہ اونچا اونچا بولنے لگی تھی، پھر آس پاس دیکھ کر محتاط ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس میں تم بھی خوش رہو گی، میں بھی، اور تمہیں کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ وہ میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے تمہارے پاس جس کے بعد نہ تمہیں غصہ آئے گا نہ مجھے غصہ آئے گا؟ وہ حیران ہو کر بولی تھی۔ میں نے کہا، بس تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ ثانیہ نے کہا کہ اس عورت کا کیس ہو جائے پھر وہ مجھ سے مل سکتی ہے۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ شام کے 5 بجے وہ ہسپتال سے فارغ ہوئی تھی۔ میں اسے ملنے کے لیے قریبی کھوکے پر لے کر چلا گیا۔ ہم دونوں نے چائے پی اور میں نے اس سے یہ بات بھی کی جو کہ مجھے آج دوپہر ہی اصغر نامی بندے نے کہی تھی۔ اصغر وہ آدمی تھا جسے میں ہسپتال کی ایک خبر دیتا رہتا تھا۔ میں اسے ہسپتال کے ماحول کے بارے میں بھی کافی باتیں بتاتا۔ یہ باتیں سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا، پھر ہنس کر کہتا، تمہارے تو مزے ہیں یار، تم تو ہسپتال اپنی آنکھیں خوب ٹھنڈی کرتے ہوگے۔ میں ہنس کر کہتا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، ہاں البتہ لیبر روم میں باقی لوگ جاتے ہیں، باقی صفائی کرنے والے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کی نظر پڑ جاتی ہوگی تو میں نہیں جانتا، مگر میں تو وہاں کبھی بھی نہیں گیا۔ ویسے بھی ثانیہ کے علاوہ باقی سب نرسیں بہت سخت ہیں، وہ کسی کو اندر نہیں جانے دیتی۔ یہ بات سن کر اصغر کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، پھر اس نے مجھے ایسی بات کہی کہ میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس معمولی سے کام کے لاکھوں روپے مل سکتے ہیں۔ میں نے یہ بات ثانیہ کو بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئی، بولی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، بھلے ہی وہ عورتیں ہمارے لیے ایک مریض سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، پر ہیں تو وہ عورتیں، یہ کام گناہ کا ہے، میں کسی صورت بھی ان پر کیمرہ نہیں لگا سکتی۔ میں نے کہا، دیکھو ثانیہ،
ہم کون سا ان کا چہرہ لے کر آئیں گے؟ ان کی شناخت تو چھپی رہے گی، اور ویسے بھی میں کون سا تمہیں کوئی واہیات قسم کی ویڈیو بنانے کا کہہ رہا ہوں؟ اتنے سارے انگریز بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ ہسپتال کی لاکھوں ویڈیوز انٹرنیٹ پر پہلے ہی موجود ہوں گی، اگر ایک دو ہم اور بنا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ صرف ایک بار بنا لو، ہمیں 50,000 روپے مل جائے گا۔ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ میری بات سن کر ثانیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ 50,000 روپے؟ 50,000 روپے صرف ویڈیو بنانے کے؟ ہاں، میں یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو بنانے کے 50,000 روپے ملیں گے، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ 2-3 ویڈیوز بنانے کے بعد ہم اپنی 3-4 سالوں کے برابر کی تنخواہ کما لیں گے اور پھر یہ کام چھوڑ دیں گے۔ میری بات سن کر ثانیہ بھی جیسے میری ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جیسا کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی، لیکن یہ بتاؤ کہ مجھے پیسے تم ایڈوانس دو گے یا کام کے بعد؟ ثانیہ فوراً ہی پیسوں کی بات پر آ گئی تھی۔ جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ آدمی ایسا تو نہیں لگتا کہ پیسے لے کر بھاگ جائے۔ میں اس سے ایڈوانس ہی رقم لوں گا اور پھر اس کو ویڈیو دے دوں گا۔ میری بات سن کر ثانیہ بھی خوش ہو گئی، پر ہم دونوں بہت ڈر رہے تھے کیونکہ ہم پہلی بار یہ کام کرنے لگے تھے۔ ثانیہ نے مجھ سے اگلے 2 دن میں کیمرہ لے لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر پائے گی، پر کیمرہ لینے کے بعد شام کو جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ دو میرے 50,000 روپے۔ ثانیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے واقعی میں ویڈیو بنا لی ہے؟ ہاں، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں نے بڑی مشکلوں سے ایک اور نرس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تم مجھے 50,000 روپے دو گے تو میں اسے 25,000 روپے دے دوں گی، لیکن ویڈیو میں تمہیں زیادہ بنا کر دوں گی، تاکہ ہم نے جو 1.5 لاکھ کا سوچا تھا وہ چلو 3 نہیں تو 6 ویڈیو میں پورا ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر ثانیہ کو اگر اس بات کا چسکا لگ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو اسی کام سے پیسے کمانے کو حلال روزی سمجھے گی، میں پھنس جاؤں گا۔ دل میں سوچا اور خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کیمرے کو ضائع کر دوں اور یہ ویڈیو بھی تلف ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل میں اپنے پیسوں کا لالچ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو کھلانے کی فکر بھی۔ میں نے کیمرہ ثانیہ سے لے لیا۔ باخدا میں نے خود وہ ویڈیو ایک نظر بھی نہیں دیکھی۔ اگلے دن میں اصغر کا انتظار کرنے لگا۔ اصغر آیا، اس کو میں نے کیمرہ دیا۔ ویڈیو دیکھ کر اس کی تو باچھیں کھل گئیں۔ وہ بہت خوش ہوا، بولا کہ یہ چیز میرے دوست، ایسا ہی مال تو میں ڈھونڈ رہا تھا، بس تم نے اس ہسپتال پر اب نظر رکھنی ہے اور جو خوبصورت عورت آئے اس کی ویڈیو لازمی بنانی ہے۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے اس کے زیادہ پیسے لے سکتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، تم فی الحال کے لیے مجھے جو رقم دینا چاہتے تھے مجھے وہی دے دو۔ اصغر نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے کے 20 نوٹ رکھے اور بولا، جاؤ موج کرو، اور یہ کیمرہ کل آ کر مجھ سے دوبارہ لے جانا۔ میں اس میں سے ویڈیو نکال لوں گا، کل تو مجھے تازہ ویڈیو بنا کر دینا۔ اور ہاں، اب سے میں تمہیں ایک ایسا کیمرہ دوں گا جس میں زیادہ ساری ویڈیو سیو ہو جایا کرے گی، اور پھر تم مجھے 1 ہفتے بعد 7 ویڈیو دے دینا۔ میں نے کہا، تم نے تو مجھے 3 ویڈیو دینے کا کہا تھا۔ بولا کہ جب تمہارا کام چل رہا ہے تو تمہیں کیا دقت ہے، تم یہ کام کرتے رہو، میں تمہیں پیسے دیتا رہوں گا، تم ایک گھر کی بجائے محل کھڑا کر لو گے، تم بھی خوش، میں بھی خوش۔ اصغر بڑی سی گاڑی میں آتا تھا، وہ مجھ سے ویڈیو لے کر چلا جاتا، میرے دل میں ایک عجیب سا احساس رہ جاتا تھا۔ میں نے جا کر ثانیہ کو بھی 50,000 روپے کی رقم دی۔ اس کی تو باچھیں کھل گئیں، وہ اتنی خوش تھی کہ میں نے زندگی میں اسے پہلی بار اتنا مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دیکھو بھائی، اب تو ہم امیر ہونے والے ہی ہیں، لیکن تم کبھی میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا، کہا ہے اتنا ہی کام کریں گے ہم۔ میں تمہیں یہاں آنے والی ہر خوبصورت عورت کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہاں پر چیک اپ کروانے عورتیں پہلے بھی آتی ہیں، پھر ڈیلیوری کے وقت بھی آتی ہیں۔ میں خوبصورت عورتوں کے دن کی ڈیٹ تمہیں الگ بتاؤں گی۔ اس دن تم کیمرہ لے کر آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں یہ باتیں سن کر خوش ہوتا تھا۔ ہم چونکہ وہ ویڈیو دیکھتے بھی نہیں تھے، مجھے ثانیہ ویڈیو دے دیتی، میں جا کر اس آدمی کو دے دیتا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس ویڈیو میں ہوتا کیا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں جھجکتا تھا، میں کسی بھی طریقے سے احساس جرم میں آنے سے بچنا چاہتا تھا۔ شاید اسی لیے میں وہ ویڈیو نہ دیکھتا نہ اسے کھولتا، بس آگے جا کر دے دیتا تھا۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ جس نے میری زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔
तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर चुका था। मैं उस आदमी से 1.5 से 4 लाख के दरमियान रकम ले चुका था। वो आदमी जब भी आता काली गाड़ी में आता, मुझे हमेशा शाबाशी देता और फिर चला जाता। सानिया नर्स भी अपने काम में खुश थी। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मैं और सानिया लेबर रूम में कैमरा लगाकर क्या काम करते हैं और किस किस्म की वीडियोस अस्पताल से बाहर जा रही हैं। मगर एक और बात ये भी थी कि सानिया की तबीयत अक्सर ख़राब रहती। वो आकर बेंच पर बैठ जाती और मुझसे कहती, अब मुझसे ये काम नहीं होता शमशाद, दिल चाहता है कि मैं घर बैठ जाऊं, पर तुमने तो मुझे पैसे की ऐसी लालच दे दी है। मैंने प्लॉट का पता किया है, 15 लाख रुपए से कम कोई प्लॉट नहीं मिलता। सोचती हूँ जब तक ये रकम इकट्ठी होती हम दोनों ये काम करते रहें। तुम्हारे पास तो 50,000 के हिसाब से ज़्यादा रकम आती है, पर मैं आधी रकम मदीहा को दे देती हूँ, जिसके बाद मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपये बचता है। मैं देख रहा था कि सानिया की लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर खुदा ने हमें ऐसा सबक सिखाया कि आज मैं ये कहानी लिखने पर मजबूर हो गया हूँ। ये हफ्ते का दिन था। जब सानिया मेरे पास आई तो परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोली कि पठानों के इलाके से एक औरत आई है, बहुत ही पर्देदार है, खूबसूरत मगर बेपनाह है। उसकी आंखें नीली हैं, गुलाबी होंठ और जिस्म मलाई जैसा गोरा है। मैं ये चाहती हूँ कि हम उसकी भी वीडियो बना लें, पर मुझे एक अजीब बात पता चली है। वो कहती है कि वो हाफिज़ कुरान है, मदरसे में पढ़ी है हमेशा, और आज तक किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। उसके शौहर ने आकर हमसे मिन्नत की है कि हम किसी मर्द को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे। और जानते हो शमशाद, वो बेचारा 70,000 रुपये फालतू देने को तैयार है, सिर्फ इस शर्त के लिए कि उसे भी कमरे के अंदर दाखिल होने दिया जाए और वो अपनी बीवी के साथ एक मुहाफिज बनकर खड़ा रहे। मैंने कहा, ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं, तुम उसे मना कर दो। 70,000 रुपये वैसे भी हमें कौन सा मिलेंगे। तुम शोर मचा दो कि अगर 70,000 रुपये देकर एक आदमी को अंदर आने की इजाज़त है तो इसका मतलब कि हस्पताल का तो कोई कानून ही नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि फिर पैसे देकर कोई भी लेबर रूम के अंदर दाखिल हो सकता है, जबकि ये तो हस्पताल की पॉलिसी है कि शौहर लेबर रूम के अंदर आ ही नहीं सकता। मेरी बात सुनकर सानिया ने हाँ में सर हिलाया और बोली, लेकिन उसका शौहर बड़ा नूरानी चेहरे वाला लगता है। उसको देखकर महसूस हुआ जैसे वो मस्जिद में इमाम हो या कोई बहुत नेक हस्ती हो। मैं तो सोचती हूँ कि इस औरत को जाने देते हैं। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो सानिया, तुम्हें तो पता है कि इस अस्पताल में काली औरतें ही आती हैं। कोई खूबसूरत औरत हफ्ते महीने बाद आती है, और जैसे तुम बता रही हो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत औरत वो कैसे? हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। ये तो 70,000 रुपये दे रहा है, वो भी शायद हमें मिले या ना मिले, लेकिन वो आदमी जिसे मैं जानता हूँ इस औरत के 3 लाख रुपए भी हमें दे देगा। तुम बस वीडियो बनाने की कोशिश करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। मेरी बात सुनकर सानिया ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। वापस आकर सानिया ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती। वो औरत बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। मैं चाह कर भी ये काम करूं तो मेरा दिल कांप रहा है। मैंने कहा, सानिया तुम इस काम को रहने ही दो, मुझे दूसरी नर्स से मिलवा दो, मैं उसे ये कैमरा चलाना सिखा दूंगा, वो ये काम कर लेगी। बोली कि नहीं, वो भी नहीं करेगी। हाँ, अगर तुम खुद चाहो तो कर सकते हो। दूसरी बात, मैं तुम्हारा ताउन कर सकती हूँ, यानी कि उसके शौहर को लेबर रूम से निकाल दूंगी, और मैं ये भी शोर मचा दूंगी कि एक आदमी से पैसे लेकर उसे लेबर रूम में दाखिल किया जा रहा है। उससे मिलकर शोर करेंगी तो तुम्हारा काम बन जाएगा, पर यह वीडियो वाला काम मुझसे ना होगा। सानिया ने हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा ही करो जैसा कि मैंने कहा है, बाकी औरतों को भड़काओ कि इस तरह तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं। अगर एक औरत का शौहर लेबर रूम के अंदर आ सकता है तो बाकियों का क्यों नहीं? इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। अब मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं खुद बना लूँगा। अगर और कुछ ना भी हो सका तो कम से कम कुछ मिनट या सेकंड की ही सही। असगर खुश हो जाएगा और मुझे ज़्यादा पैसे देगा। वो मुझसे यही कहता रहता था कि कोई खूबसूरत और सेहतमंद औरत की वीडियो बना कर लाओ, इस तरह ज़्यादा माल बिकेगा तो मैं तुम्हें भी ज़्यादा पैसा दूंगा। अब तो मैं इस कदर ढीठ हो चुका था, मेरे दिल पर मोहर लग चुकी थी, दिल स्याह हो चुका था,
گناہ کا احساس بھی مجھے نہیں ہوتا تھا۔ اس عورت کے آپریشن میں تقریباً 30 منٹ رہ گئے تھے۔ میں کسی بہانے سے کمرے میں داخل ہوا، میری نماز پڑھی۔ وہ عورت شاید بچہ پیدا ہونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھا تو کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس عورت کی پشت میری طرف تھی۔ میں جلدی سے دوسری طرف گیا۔ سامنے موجود ساکٹ پر میری نظر پڑی۔ میں نے اس کے اندر کیمرہ سیٹ کیا اور جھاڑو ہلاتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کو یہی لگا ہوگا کہ میں صفائی کرنے آیا ہوں۔ باہر نکلتے نکلتے 3-4 نرسز سے میری ٹکر ہو گئی۔ ان میں سے ایک مدیحہ بھی تھی جو کہ ثانیہ کی سہیلی تھی۔ مجھے باقی نرسوں نے دیکھا تو منہ بنانے لگیں، پوچھنے لگیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، باہر جاؤ، یہاں پر ایک عورت کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، اور خبردار آئندہ تم یہاں پر نظر بھی آئے تو۔ میں ان کی بات سن کر ڈر گیا تھا۔ لگتا ہے آج زیادہ ہی سختی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ باہر آ کر دیکھا تو ثانیہ نڈھال سی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے سرگوشی میں پوچھا کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس نے اشارے سے مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ ثانیہ کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ثانیہ بہت ہی پریشان ہو، اس کے دل میں کوئی بات تھی جو وہ مجھے بتا نہیں رہی تھی۔ مگر آج ثانیہ نہیں تھی تو میں بہت زیادہ بے چین تھا، کیونکہ وہ ہوتی تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی، جبکہ آج میں بار بار باہر چکر لگا رہا تھا کہ کب وہ کیس ختم ہو اور میں جا کر اپنا کیمرہ اتاروں۔ اس دوران اگر کسی نے ساکٹ کی طرف دیکھ لیا تو کیمرہ دیکھ کر میری شامت آ جائے گی، سب کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیمرہ کس نے لگایا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 3 گھنٹے گزر کے لیبر روم کی صفائی کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ عورت دوسرے کمرے میں منتقل کی جا چکی تھی۔ صفائی ہو چکی تھی، مجھے بس گند وغیرہ اٹھانا تھا۔ میں نے دیکھا کمرہ تقریباً خالی تھا۔ میں نے جلدی سے ساکٹ پر ہاتھ مارا اور اپنا کیمرہ اتار لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج میں پہلی بار لیبر روم کے اندر اتنی دیر رہا تھا۔ میں نے کیمرے کو اپنی جیب میں رکھا اور جلدی سے وہاں سے باہر نکل آیا۔ آج تو میں نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میری نوکری چلی جائے۔ میں تو وہاں سے ایسے نکلا جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے۔ آج پہلی بار میں اپنی نوکری کے دوران اپنا کام چھوڑ کر باہر آیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اصغر نے شام کو 5 بجے آنا ہوتا تھا، ابھی دن کے 3 بجے تھے۔ میرا دل چاہا کہ آج کیمرہ کھول کر میں وہ ویڈیو دیکھ لوں۔ ثانیہ نے مجھ سے بہت تعریف کی تھی کہ وہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ اسی وجہ سے میرا بھی دل للچانے لگا کہ میں کسی طرح ایک بار ہی اسے دیکھ تو لوں۔ آخر وہ کیسی عورت تھی جس کے شوہر نے اس کے لیے اتنی جنگ لڑی اور کسی کو اندر بھی نہیں جانے دیا۔ آج تو مرد ڈاکٹر بھی اندر کمرے میں نہیں گیا تھا، مجھے بھی بڑی سختی کے ساتھ وہاں سے باہر نکالا گیا تھا۔ خیر، میں نے کیمرے کی ویڈیو چلانے کی کوشش کی، نہیں چل رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے کیمرے میں کوئی خرابی آ گئی ہو۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اصغر کا انتظار کرتا ہوں۔ اصغر آئے گا تو اس کیمرے کو خود ہی ٹھیک کر لے گا، اس میں موجود ویڈیو میں خود بھی دیکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی اور شیطانی ارادہ بناتا، ایک کار آئی اور تیزی سے کچلتی ہوئی مجھے گزر گئی۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ لیے ہوں۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میری ٹانگوں پر پٹی بندھی تھی اور میں بستر مرگ پر تھا۔ میرے آس پاس اور کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک نرس داخل ہوئی۔ اس نے مجھ سے جو بات کہی، میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس بھی آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہوا کیا ہے اور کیسے کیوں کر ہوا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا جسم پٹیوں میں بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہسپتال کوئی اور نہیں ہے جہاں پر میں خود کام کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ میرے سامنے موجود پولیس میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ثانیہ نے سب کچھ پولیس کے سامنے اگل دیا ہے۔ کسی احساس جرم کے تحت ثانیہ نے ساری بات پولیس کو بتا دی تھی۔ اس نے اپنی گرفتاری بھی دے دی تھی اور مجھے بھی گرفتار کرنے کا کہا تھا۔ میں تو اپنے کیمرے کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا۔ کیمرے کو تو گاڑی نے کچل دیا تھا، اس میں تو جو کچھ بھی موجود تھا وہ کسی دوسرے تک نہیں پہنچ سکا۔ میرے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا سوائے ثانیہ کی گواہی کے۔ اگر میں چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ محض ایک الزام ہے۔ کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے ثانیہ کے اس بیان کے
لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ اللہ نے اس عورت کی عزت کیسے بچائی تھی یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اللہ کی ذات پر یقین آ گیا کہ جو اللہ ایک عورت کی عزت اس مصلحت سے بچا سکتا ہے تو پھر کیا وہ مجھے رزق نہیں دے سکتا؟ کیا وہ مجھے اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکتا؟ میں نے بھی چپ چاپ پولیس کو گرفتاری دے دی اور اب میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے بارے میں دعا کیجیے گا، کیونکہ میں اب اس گناہ کا حصہ نہیں ہوں۔ اور آخر میں سب بھائیوں سے ایک درخواست کروں گا کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، چاہے کوئی آپ سے لاکھ باتیں کرے۔ ہسپتال میں جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ ہی جانتے ہیں جو ہسپتال کے اندر کام کرتے ہیں، اس لیے کسی کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے خود اپنی عقل و شعور سے کام لیں، اور کبھی بھی اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، وہ بھی ایسے مشکل وقت میں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔